السلام علیکم دوستوں، امید ہے اب سب ٹھیک ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو آج صدام حسین کے بارے میں کچھ معلومات لے کر آیا ہوں، تو چلے شروع کرتی ہے اپنی ویڈیو۔ تو صدام حسین 28 اپریل 1937 کو بغداد سے 140 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع شہر تکریت کے نزدیک ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ماں کی دوسری شادی کے بعد 10 سال کی عمر میں صدام اپنے چچا کے پاس مستقل طور پر بغداد چلے گئے۔ صدام کی شادی بھی چچا کی بیٹی کے ساتھ ہی ہوئی۔ 20 سال کی عمر میں صدام حسین نے چچا کو دیکھتے ہوئے باس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جو خود اس کے بہت بڑے حامی تھے۔ انہیں کی وجہ سے صدام کی احمد حسن البکر سے ملاقات ہوئی، جو باس پارٹی کے سرکردہ رہنما تھے۔ باس پارٹی اور باس ازم۔ جب صدام جوان ہو رہے تھے تو اس وقت پورے خطے، خصوصاً شام اور مصر میں عرب نیشنلزم قوم پرستی زور پکڑ رہی تھی۔ اس کا آغاز مصر کے جمال عبد الناصر کر چکے تھے۔ وہ ایک فوجی آفیسر کے رینک سے شروع ہوئے اور وزیر اعظم اور صدر بنے۔ ان کا عرب دنیا کو متحد کرنے کا ایک خواب تھا، جو کچھ برس کے لیے شرمند تعبیر بھی ہوا، اور سنہ 1958 سے لے کر 1961 تک مصر اور شام کو ملا کر ایک متحدہ عرب ریپبلک بھی بنی، لیکن یہ زیادہ دیر تک اکٹھی نہ رہ سکی، اور شام کے اس سے علیحدہ ہونے کے بعد صرف مصر ہی کچھ عرصہ تک الجمہوریہ العربیہ المتحدہ کہلاتا رہا۔ جمال ناصر نے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے 2 جنگیں بھی لڑیں، لیکن دونوں میں ہی ناکام رہے۔ لیکن اس سے عرب قوم پرستی کو جلا ملی، اور صدام حسین اسی فضا کی پیداوار تھے۔ ڈلاویئر یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان کہتے ہیں کہ یورپ کا فاشزم بھی سوشلزم اور نیشنلزم کی ایک کاکٹیل تھا۔ اس دوران اگرچہ سوشلزم کا دور چل رہا تھا، لیکن عرب اتحاد کی باتیں بھی ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ شام اور مصر مل کر ایک ملک UAR بن گئے تھے۔ جمال ناصر نے عرب دنیا میں عرب نیشنلزم اور عرب اتحاد کی لہر چلا دی تھی، اور جب انہوں نے سنہ 1956 میں نہر سویز کو بچایا تو اس کے بعد عرب نیشنلزم کا ڈنکا مزید بجنے لگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں امریکہ کا بہت ہاتھ تھا، لیکن قوم پرستی کی لہر میں اس کے متعلق کوئی نہیں سوچتا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو اتنا ہی کافی ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کر بڑھیے۔